اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کو میرے چینل پہ۔ تو آج کی قصہ ہے یہ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک حضرات بحری جہاز پہ سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کا تھا۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی۔ وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے۔ اس اطلاع کے بعد حبشے کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کے پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی پناہ حاصل کرنے میں مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پہ اس طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم اپنی پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ واپس لوٹا دی اور کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلامی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے۔ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عتیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پہ پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر سے ایک یکتا خاموشی چھا گئی۔ اندر سے اس وقت تک حضرت خباب بن اراد رضی اللہ عنہ ان قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے وقت چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر دروازہ کھولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی، یہ کتاب تمہیں ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے وقت دکھائے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ اس کی ابتدائی آیت پڑھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن اراد اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ادھر ادھر چھپتے ہوئے ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے حضرت خباب بن اراد رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ کر وہ بولے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمرو ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے دن مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن اراد اور حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ نے انہیں دارالارقم لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب۔ یہ بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابیوں نے انہیں دائیں بائیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فرمایا، فوری بول دیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کے اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قریش ان کی عید کی جمع ہوئے اور کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا۔ تعب بن راب آپ پہ جھپٹا، لیکن آپ نے اٹھ کر زمین پر اسے پٹک دیا۔ پھر کسی کی ان کی طرف بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دارالاقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے چل رہے تھے، جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور آج آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا۔ تھینک فار واچنگ مائی ویڈیو۔